سجدہ سہو کب کنڈیشن بنتا سجدہ سہو کرنے کا وہ دیکھیں گے. اس میں 2 رول ہیں. کتنے؟ پہلا، اب یہ 14 ارکان جو ہم سیکھیں، 14 ارکان میں کوئی بھی رکن اگر چھوٹ گیا، سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو یاد آ گیا، مثال بولیے کوئی ایک رکن چھوٹنے کی. ہاں، ایک سجدہ چھوٹ گیا. چلو دوسری رکعت میں آپ ایک سجدہ کرے، تیسری رکعت میں یاد آیا، تشہد میں یاد آیا، تو آپ کی دوسری رکعت کیا ہو گئی؟ انویلڈ. تو اب کیسا پڑھنا ہے اس کو؟ آپ کو جب نماز میں یاد آ گیا، نماز میں یاد آ گیا آپ کو، تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ وہ ایکسٹرا رکعت پڑھ لینا. سمجھ گئے؟ سلام پھیرنے سے پہلے آپ وہ ایکسٹرا رکعت پڑھ لیں گے، اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر لیں گے اور سلام پھیر دیں گے. جب ارکان کا چھوٹنا نماز کے اندر ہی یاد آ جائے اور نماز کے اندر ہی وہ ارکان کو ادا کر لیے، تو سجدے سو بھی نماز کے اندر ہی ہے. یہ بیسک رول ہے. لیکن 4 رکعت والی نماز میں آپ 3 رکعت پڑھے، 3 رکعت پڑھ کے تشہد میں بیٹھ کے سلام پھیرنے والے تھے، یاد آیا، تو کیا کریں گے؟ اٹھ کے رکن چھوٹا نماز کے اندر یاد آ گیا، نماز کے اندر ادا کر لیے، سجدے سو بھی نماز کے اندر. یہ پہلا رول. دوسرا رول ہے، سلام پھیر لینے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں 3 رکعت ہی پڑھا، پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ ایک رکعت میں سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھا، تو ایک رکعت کیا ہو گئی؟ اب وہ صرف ایک رکعت کی نیت سے ٹھہرنا، اللہ اکبر، تعوذ تسمیہ، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دوسرا سورہ، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر. سو پڑھنا میں نہیں پڑھوں تو کہ نہیں سمجھیں گے. اللہ اکبر، وہ ایک رکعت چل رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، التحیات للہ، اللہم صلی وسلم علی نبی محمد. جو درود ہے، دعائے معصورہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کب ہے؟ سلام کے بعد میں کوئی یاد آیا تھا، میں ایک رکن چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے میری ایک رکعت انویلڈ ہو گئی، ایک رکعت کم پڑا تھا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تھا، سجدہ 1 کرا تھا، سجدہ 3 کر لیا تھا، رکوع نہیں کرا تھا، رکوع 2 کر لیا تھا، پوری رکعت انویلڈ ہو گئی، رکن ارکان میں سے. تو ایک رکعت کیا کریں گے آپ؟ لیکن یہ ایک رکعت پڑھتے وقت کچھ غلطی ہوئی کیا؟ کچھ غلطی ہوئی ایک رکعت پڑھتے وقت؟ تو اس میں سلام کے اندر سجدے سہو نہیں کرتے، کیونکہ ایک رکعت تو آپ کمپلیٹ کریں. یہ ایک رکعت جو انویلڈ ہو گئی تھی، وہ ایک رکعت کو اپن درست پڑھ لیے. اب جو پہلی نماز میں غلطی ہوئی تھی، وہ غلطی میں سہو کرتے آپ، اللہ اکبر، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی العالی. یہ سہو چل رہا آپ کا، اللہ اکبر، بغیر کچھ پڑھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سمجھ گیا؟ جب ارکان کی ادائیگی بھول گئے اور سلام پھیرنے کے بعد ارکان کی ادائیگی یاد آئی، تو سلام پھیرنے کے بعد پہلے اس رکن کو پورا کرنا، ایک رکعت پڑھے، اور وہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد پھر اٹھ کے سجدے سے ہو سلام کے باہر کرنا. جب رکن چھوٹنے کی بات سلام کے بعد یاد آئے اور سلام کے بعد رکن کو صحیح ادا کر لیے، تب سجدے سے ہو بھی سلام کے بعد کر کے 2 سلام جو سو پھیر دینا ہے. یہ بنیادی جو سو باتیں ہیں ہم تمام کے لیے. اب رکعت کی گنتی بھول جانے پر کیا کرنا؟ اس میں 3 یا 4 الگ الگ کنڈیشنز ہیں جو علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ بتائے. کیا ہے؟ اول، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہو گئے ایکشن تقریباً ہو گئے، میں لکھ دو تقریباً ہو گئے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور صلاح پڑھتے وقت میں یہ خیال آیا کہ میری تیسری رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے. کون سی رکعت ہے؟ اس میں 3 کنڈیشن بتائے شیخ عثیمین. بہت چوکنے رہنا صلاح پڑھتے وقت. یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، آپ کو ڈاؤٹ آ رہا. ڈاؤٹ کیا آ رہا؟ کیچ نہیں کر سک رہے آپ، نہ 2 کی طرف جا سک رہے، نہ 3 کی طرف جا سک رہے، ایک دم سمجھے نہیں آ رہی بات. تو اس میں بتائے شیخ عثیمین، جو کمتر میں ڈاؤٹ آ رہا وہ کمتر پکڑ لینا،
2 اور 3 میں ڈاؤٹ آ رہا، کیا سمجھیں گے؟ 1 اور 2 میں ڈاؤٹ آ رہا، کیا پکڑیں گے؟ 3 اور 4 میں ڈاؤٹ آ رہا، کیا پکڑیں گے؟ 3۔ اس کو تیسری سمجھ کے پڑھ لینا۔ سلام کے اندر ادا ہو گیا آپ کا رکن، یہ سلام کے اندر ہی یاد آ گیا، سلام کے اندر ادا کر لیے، سجدے سے وہ بھی پھر سلام سے پہلے۔ ویسے ہی دوسری نیت، ایک تو آپ پکڑ نہیں سک رہے، یہ ایک ڈاؤٹ، کلیئر شک۔ دوسرا علامہ شیخ عثیمین نے رائے دی، ڈاؤٹ آ رہا دوسری رکعت یا تیسری رکعت میں، لیکن آپ کے دل کا جھکاؤ دوسری رکعت کی طرف جا رہا، تو آپ کیا کرنا؟ وہ کمتر پکڑ لینا۔ دل کا جھکاؤ کس طرف جا رہا؟ کمتر کی طرف جا رہا، کمتر پکڑ لینا، اور نماز کے اندر ہی اس کو پڑھ لیے، سلام پہنے سے پہلے 2 سجدے سو کر دیے۔ تیسری نیت شیخ عثیمین بولے، شک آ رہا 2 یا 3 میں، لیکن آپ کے دل کا جھکاؤ یہ آ رہا کہ میں 3 پڑھ لیا، جب زیادہ کی طرف آپ کا جھکاؤ جا رہا تو بولے پکڑ لو زیادہ کو، تیسری سمجھو اور آگے کی رکعت پڑھ لو، سلام پھیر دو۔ ایسی صورت میں سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرو بولے، کیونکہ یہاں سلام پھیرنے کے لیے آپ کچھ ارکان مسواس و دہرائے نہیں، آپ جتنا پڑھے تھے اتنا ہی سمجھے، لیکن جو شک آیا نا سجدے سہو شک کی بنا پہ بھی آ جاتا، وہ بھول کی بنا پہ بھی آ جاتا، جو سلام پھیرنے کے بعد آپ کو سجدے سہو کرنا پڑتا۔ یہ 3 بیسک اصول ہیں، اور اوپر والا جو اصول ہے ارکان کا وہ علامہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ بتائے۔ 6واں جو اصول آتا سجدے سہو میں وہ واجبات کے چھوٹنے پر آتا۔ کس کے چھوٹنے پر آتا؟ کیا ہے واجبات؟ 8 واجبات ہیں، کتنے؟ سو معلوم ہی اپنے کو، لیکن ذہن میں رکھنا، پہلا امام تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو تکبیر کہیں گے کب کب بولتے ہیں؟ رکوع میں جانے سے پہلے، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، پھر سجدے میں جاتے، پھر اگلی رکعت میں اٹھتے وقت، جب امام تکبیر بولیں گے پیچھے مقتدی کو بھی اللہ اکبر بولنا ہے آہستہ سے۔ اور اگر آپ انفرادی نماز جب پڑھ رہے ہیں ہر وقت آپ کو تکبیر بولتے ہوئے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، خالی منہ بند کر کے آپ سجدے میں جا نہیں سکتے، یہ پہلا واجب عمل ہے۔ دوسرا، امام اور اکیلے آدمی جب صلاح پڑھ رہا ہو تو سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنا واجب ہے۔ تیسرا، امام کے لیے اور امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے، اور امام کے علاوہ جو آدمی اکیلا پڑھ رہا ربنا ولک الحمد بولنا واجب ہے۔ لیکن امام کے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کیا اس پہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنا واجب ہے؟ صرف امام کے لیے۔ لیکن آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی واجب ہے، ربنا ولک الحمد بولنا بھی واجب ہے۔ چوتھا واجب عمل ہے رکوع میں سبحان ربی العظیم بولنا۔ کیا بولنا؟ لیکن آپ رکوع میں دوسری دعائیں کر لیے، سبحان ربی العظیم نہیں پڑھے، نماز نہیں ہوتی بلکہ نہیں ہے، لیکن یہ غلطی کرنے پہ نماز کے اندر یاد آ رہا ہے تو سجدے سہو کر لینا، لیکن یہ غلطی سلام پھیرنے کے بعد یاد آئی تو پھر سجدے سہو کر لینا۔ 5واں واجب عمل علماء نے بتایا ہے سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھنا۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھ کے دوسری دعائیں پڑھ لیے، سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو یاد آیا، سجدے سہو کر لینا۔ کسی ایک سجدے میں غلطی ہوئی تھی ایسی تو بھی سجدے سہو کر لینا، لیکن سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا، سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کر لینا۔ لیکن اس سے نماز پہ اثر نہیں پڑتا، پوری رکعت انویلڈ نہیں ہوتی، اس سے سجدہ نہیں کرے تو رکعت انویلڈ ہوتی، سجدے کے اذکار پڑھنا بھول گئے تو رکعت انویلڈ نہیں ہوتی، لیکن سجدے سہو پڑھنا پڑتا، نماز کی سنت ہے۔ 6 2 سجدوں کے درمیان پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھنا وہ تو ارکان میں سے ہے، لیکن 2 سجدوں کے درمیان جب پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھتے رب اغفر لی پڑھنا واجبات میں سے۔ اگر آپ خاموش بیٹھے ہوئے رہیں سجدے سہو کرنا پڑتا، پھر رب اغفر لی پڑھنا۔ 7واں ہے پہلے تشہد اگر مس ہو گیا تو رکعت انویلڈ ہوتی کیا؟ لیکن پہلے تشہد میں جب اپن تیسری رکعت میں ڈائریکٹ اٹھ گئے تھے، چونکہ تشہد پڑھنا واجب ہے پہلا، سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر لینا۔ کیا کرنا؟ سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر لینا۔ لیکن پہلے تشہد میں آپ نئے بیٹھے، تیسری رکعت پڑھ لیے، چوتھی رکعت پڑھ لیے، سلام پھیر لے، پھر آپ کو کوئی پیچھے سے یاد دلائی، آپ کو یاد آ کہ پہلا میں تشہد اتحیات پڑھے نہیں آپ، تب صرف سجدے سہو کر لینا کافی، آپ کو نماز دہرانا ضروری نہیں ہے۔ 8واں واجب عمل ہے پہلے تشہد میں بیٹھنا، اتحیات پڑھنا یہ بھی واجب عمل ہے، بیٹھ کے اطمینان سے پڑھنا یہ بھی واجب عمل ہے، ٹھہرے ٹھہرے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 8 واجبات ہے۔ واجبات میں سے کوئی عمل چھوٹنے پر نماز کے اندر ہی یاد آ گیا تو سجدے سہو، نماز کے بعد یاد آیا تو
نماز کے بعد سجدے سو کر کے 2 سلام پھر لینا. یہ بیسک رولنگ ہے. اب بتائیے کوئی ارکان کے چھوٹنے پر اور واجبات کے چھوٹنے پر جو سجدے سہو کا کنڈیشن ہے وہ کیا ہے, انعام ملتا. زور سے بولیے. پہلے ارکان چھوٹا تو یا وہ رکن دہرانا, اس کے بعد پورا بولو, نوٹ چھوٹی موٹی نہیں ہے. ایسا بولے ارکان کے چھوٹنے پر, ایسا بولو, زور سے بولو. ایک منٹ, ہاں بولو. جی رائٹ. اور سلام کب پھرنا؟ نماز کے اندر یاد آ گیا تو سجدے سو, نماز کے اندر. نماز کے بعد یہ آیا تھا ہو. تو ارکان میں اور واجبات میں یہ ہے فرق, ان کو دے دو. کیا فرق ہے؟ کہ ارکان کے چھوٹنے پر ارکان کی ادائیگی کے بعد سجدے سو ہوگا. واجبات کے چھوٹنے پر واجب عمل کو ادا کرنا ضروری ہے, صرف سجدے سو کر لینا کافی ہے. نماز کے باہر یاد آیا تو نماز کے باہر سجدے سو اور سلام. نماز کے اندر یاد آیا تو نماز کے اندر سجدے سو پھر لے کے سلام پہ لینا. اب سجدے سو سے پہلے بعض لوگ غلطی ہو گئی معلوم ہوتا, لیکن پہلے اتحیات پڑھ لیتے, پھر ایک سلام پھیرتے, پھر 2 سجدے کرتے, پھر اٹھتے, پھر اتحیات پڑھتے, درود ابراہیم پڑھتے, دعائے معصورہ پڑھتے, پھر 2 سلام پھیرتے. بالکل غلط عمل ہے, بالکل غلط عمل ہے. نفل نماز میں اگر آپ ایسا کرنے گئے تو ایک سلام سے نفل نماز ہی ختم ہو جاتی. پہلے نفل نماز ایک سلام سے ختم کر لے سکتے آپ اگر آپ کی نیت ہے تو. تو سجدے ترک کا طریقہ یہ ہے کہ پورے اذکار پڑھنے کے بعد 2 سجدے کر کے سلام پھر لینا. لیکن نماز کے باہر اگر آپ سجدے کر رہے ہیں تو صرف 2 سجدے کر کے اٹھ کے خاموش بیٹھ کے سلام پھیلنا, وہ 2 سجدے کر کے اتحیات پڑھنا نہیں ہے آپ کو جب نماز کے باہر سجدے سے ہوتا. تو یہ بیسک رولنگ ہے جو سو یاد رکھیے. تیسری کیٹیگری ہے سنہ, وہ اذکار, وہ طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جن کے چھوڑنے پہ آپ کو سجدے سو کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نفرت سے چھوڑ رہے ہیں تو کفر ہے. بھول گئے تو اس کے اوپر آپ کو سجدے سو نہیں ہے. پہلا ثنا پڑھنا. ثنا اگر آپ بھول گئے پڑھنا سجدے سو نہیں ہے آپ کے لیے. مثال کے طور پہ آپ جو سو دوسری رکعت میں آئے, اللہ اکبر, ثنا پڑھیں گے آپ, صرف سورہ فاتحہ پڑھنا. ان بھائیوں سے جو سو میری گزارش ہے جو بول رہے ہیں قرآن پڑھا جائے, خاموش رہنا, توجہ سے سنا, سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا. یہ سب بھائیوں کی کیا عادت رہتی, 1:30 سے بھی آئے اللہ اکبر بول کے پہلے ثنا پڑھتے, سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا مگر ثنا پڑھنا ہے ان کے قریب. غلط عمل ہے. صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے. امام صاحب سورہ فاتحہ ختم کر کے دوسرا سورہ شروع کر دیے, آپ دوسرا سورہ پڑھتے وقت آئے اللہ اکبر, ثنا نہیں پڑھنا باپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, صرف سورہ فاتحہ پڑھنا, ثنا نہیں پڑھ سکتے. تو ثنا نہیں پڑھ سکے بول کے کیا سجدے سو کریں گے؟ ابھی جب پڑھنے کا موقع تھا نہیں پڑھے تو بھی سجدے سو نہیں ہے, جان بوجھ کے نہیں پڑھے تو بھی سجدے سو نہیں ہے. کیوں؟ اس میں آزادی ہے. یہی سنت کے طریقے ہیں. کسی میں آزادی ہے, کسی میں پابندی ہے, کسی میں واجب ہے, چھوڑ ہی نہیں سکتے آپ. دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سورہ فاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں, یہ سنت ہے. اگر آپ نہیں پڑھے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھ لیے, سجدے سو نہیں ہے آپ کے لیے. تیسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا پہلی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے. اگر آپ بھولے سے نہیں پڑھے سجدے سو نہیں ہے, لیکن ہمیشہ نہیں پڑھنے کی عادت نہیں بنا سکتے, اس لیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی تمام سورتوں کا حصہ ہے سوائے سورہ توبہ کے. چوتھا آمین کہنا, اگر آپ آمین کہنا بھول گئے سجدے سو نہیں ہے آپ کے لیے. پانچواں سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا. اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھے ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے آپ کی نماز ہو جاتی اور سجدے سو کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن عادت نہیں بنانا. چھٹا امام زور سے پڑھنا. امام صاحب اگر سورہ فاتحہ تھوڑی آہستہ سے پڑھ لیے تو نماز ہو جاتی, اس میں مسئلہ نہیں ہے.
زور سے پڑھنے میں اور آہستہ پڑھنے میں ایک فرق ہے، حدیث کو سمجھنا یہاں ضروری ہے، اس لیے کہ غلط عمل چل رہا اپنے مسجدوں میں. مائک اگر نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں، مغرب میں، عشاء میں اونچی آواز میں پڑھتے تھے. ظہر اور عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مائک کا استعمال نہیں تھا، لیکن ظہر اور عصر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے جو تیسری اور چوتھی رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری آیتیں پڑھتے ہیں، سو جو حدیث ہے نا وہ ظہر اور عصر کی نماز کی حدیث ہے. اب آپ بولیں گے ظہر اور عصر کی نماز میں تو آہستہ پڑھنا ہے، وہ صحابی پیچھے کے کیسے سن لیے؟ یہ ممکن حدیثوں کا کھیل رہتا، لہذا دیکھ رہے ہیں ہم بول رہے تھے نا حدیث غلط نکالو. جو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر اور ظہر کی نماز کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری آیتوں کو ہم نے نوٹ کیا کہ 50 آیت پڑھے، 30 آیت پڑھے، وہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں صحابی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں اتنا اونچا پڑھاتے کہ ہمیں دوسری صف تک سنائی دیتی. ظہر اور عصر میں آہستہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی آواز کو بلند کرنا، مغرب اور عشاء کے جیسا کمپیریزن نہیں، اتنی بلند کر سکتے کہ مائک ہٹائے آپ تو دوسری صف تک سنے آنا آواز، لیکن مائک رکھ کے آپ اونچا پڑھے تو پوری مسجد میں سنے آتی، اس لیے آہستہ پڑھا جاتا ہے. یہ بیسک رولنگ ہے. آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں، خواتین گھر میں پڑھ رہے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز میں اگر تھوڑا اونچا کرتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دوسری صف تک سننے آنے کی رسول دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد 7ویں سنت ہے من السماوات ومن الارض ومما شئت من شیء بعد. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لیکن آپ نہیں پڑھے تو نماز میں سجدے سو کرنے کی ضرورت بھی نہیں. 8واں ہے تسبیحات جو پڑھتے سبحان ربی الاعلی 1 سے زیادہ بار پڑھنا سنت ہے. وتر میں، وتر کس کو بولیں گے؟ 1 3 5 7 9. لیکن آپ ایک سبحان ربی الاعلی پڑھے اڑ گئے، سجدے سو کی ضرورت ہے، نماز ہو جاتی، لیکن اس جلد بازی کو عادت نہیں بنا سکتے. 9واں 1 سے زیادہ بار رکوع میں تسبیح پڑھنا 8واں سنت. 1 سے زیادہ بار سجدے میں پڑھنا 9ویں سنت. 10ویں سنت 2 تشہد کے درمیان جب آپ رب اغفر لی بولتے، وہ تو واجبات میں تھے، چھوڑنا نہیں ہے، ایک بار بھی پڑھ لیے تو کافی ہے، لیکن 1 سے زیادہ بار پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تاکہ وقفہ بھی دیر تک رہتا. 11ویں سنت ہے آخری تشہد میں درود پڑھنا اور اس کے بعد دوسری دعائیں پڑھنا، یہ سنت ہے. لیکن آخری تشہد میں آپ صرف التحیات تکمیل کر کے سلام پھیر دیے، درود ابراہیم نہیں پڑھے تو بھی آپ کی نماز تکمیل ہوتی، سجدے سو کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن خشوع اور سنت کا تقاضا تکمیل کرتے ہوئے ساری نماز کو ویسے ہی مجھ کو آپ کو انشاءاللہ پڑھنا ہے.